بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں وفاقی دارالحکومت H8 میں، جہاں پہ ایدی ہومز کے نام سے جو ہے یہ سروسز کر رہے ہیں اور ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایدی ہوم سے شکیل صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کچھ کہانیاں جو آپ تک نہیں پہنچتی، آئیے ان سے جانتے ہیں انہیں کی زبان میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے شکیل صاحب؟ جی شکر اللہ سر کا۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے کیو ٹی وی کو ٹائم دینے کے لیے۔ جی شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، بہت سی کہانیاں ایسی ہیں جو عوام تک نہیں پہنچتی، جو ایدی ہوم میں اندر ہی جو دفن ہو جاتی ہیں۔ بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، بہت بہت واقعات۔ 16 سال میں نے اپنی زندگی کے یہاں گزارے ہیں، تو روز ہی کوئی نیا واقعہ، روز ہی نئی اسٹوری۔ لیکن بعض ایسی اسٹوری ہوتی ہے جس کو نا، جیسے بچیوں کی، عورتوں کی، لڑکیوں کی، تو کسی کا پردہ رکھنا چاہیے، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ لیکن بعض بے حس لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو داخل کرانے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ابھی ہم عیدی ہوم کے حوالے اپنے ماں باپ کو کر دیں تاکہ ہماری جان چھٹ جائے۔ تو اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ تو اچھا سر، ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہی ہیں اور بتدریج جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ بچے جو ہے اپنے والدین کو ایدی ہومز چھوڑ جاتے ہیں؟ کچھ ایسی کہانی جو ہمارے ناظرین اور سامعین سے ذرا آپ شیئر کریں۔ جیسے ہر اچھی چیز کا کچھ فائدہ ہوتا ہے، کچھ نقصان ہوتا ہے۔ جب سے سوشل میڈیا نے ترقی کی ہے، یہ مختلف ایپس آ گئی ہیں، ہم ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں میڈیا کی طرف سے، تو وہاں سے نا بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنی پسند کی جب شادی کرتے ہیں تو جب غیر لڑکی آتی ہے تو وہ اپنے بزرگوں کی تو قدر کرتی ہے، لیکن وہ اپنے جو سسر یا ساس ہوتی ہے یا ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کو قبول نہیں کرتی۔ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کی جو آزادی ہے، اور اس وجہ سے زیادہ سوشل میڈیا کا فائدہ بھی بہت ہے کہ ہمارے نالج میں اضافہ کرنے کا نقصانات بھی زیادہ ہیں۔ نقصانات بھی زیادہ۔ تو ان نقصانات میں سے وہ نقصانات ہیں جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں، ان لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جو ہمارے پاس آ کر لاوارث طور پر داخل ہوتے ہیں۔ اچھا شکیل صاحب، کچھ ایسی کہانیاں بھی موجود ہیں جو بچے جو ہیں اپنے والدین کو چھوڑ جاتے ہیں اور یہیں پہ وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ایسی سٹوری آپ سے گزری ہو؟ جیسا کہ آپ نے بیسائڈ دی اسکرین آپ بتا رہے تھے ایک انجینئر کا واقعہ، اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ یہ 9-10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ایک شپ پر انجینئر تھے، کراچی میں ہی ہوتے تھے، سمندر میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ تو ان کے 20 سال 15 سال پہلے ان کی تنخواہ 10 لاکھ روپیہ تھی۔ تو یعنی 10 15 سال پہلے ان کی سیلری 10 دس لاکھ لاکھ روپیہ تھی۔ تو انہوں نے کافی جائیداد بنائی یہاں پر F11 E11 G11 میں۔ تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا، تو انہوں نے اپنی تمام جائیداد کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اپنے بیٹے کے نام پہ کی۔ تو بیٹے نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے باپ کو ہمارے پاس لاوارث طور پہ یعنی داخل کہ کروایا۔ جائیداد اپنے نام ہونے پر ایک دم سے جو ہے اپنے والد کو جو ہے ایدی ہوم میں لے آئے۔ جی، یہاں پر داخل کروایا، اور یہاں پر وہ ہمارے پاس 1.5 سال رہے۔ تو ہر ہفتے وہ ملاقات کے لیے آتے تھے، پھر 15 دن ہو گئے، مہینے بعد ہو گئے۔ ایک دن ان کی طبیعت خراب تھی، 1.5 سال بعد ان کی طبیعت خراب تھی۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے کو بلاؤ۔ اب میں نے ان کے بیٹے کو فون کیا، وہ آئے اور ان کے پیروں میں گر گئے بزرگ کہ یعنی مجھے والد صاحب جو ہے بیٹے کے پیروں میں گر گئے۔ کہ مجھے خدا کے لیے اپنے گھر لے جاؤ، میں تمہارے گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا بابا آپ کا یہاں پر اچھا خیال رکھا جا رہا ہے، گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو تیسرے دن وہ فوت ہو گئے۔ تو میں نے ان کے بیٹے کو فون کیا، میں کہا آپ کے بابا فوت ہو گئے ہیں تو آپ ڈیتھ باڈی لینا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی بہت زیادہ بزی ہوں، تو آپ دفنا دیں، تو میں آپ سے قبر نمبر پلاٹ نمبر پوچھ کے قبر پکی کروا استغفر دوں گا۔ اللہ۔ تو آج تک وہ 9 ساڑھے 9 سال ہو گئے، وہ بیٹا نہیں آیا، ان کا نمبر بھی بند تھا۔ میں کافی سال تک ٹرائی کرتا رہا، نمبر بھی بند کر دیا، یعنی کچھ پتہ نہیں ہے۔ جنازے کو کندھا تک نہیں دیکھ سکا، نہیں، بلکہ چہرہ تک نہیں دیکھ جی سکے۔ نہیں دیکھ سکتا۔ تو شکیل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ میں تو خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں یہ چیزیں سن کے، باتیں سن کے۔ ایسی کیا وجوہات ہے؟ کیا یہ مکافات عمل ہے؟ کچھ ایسے ان سے غلطیاں اپنے لائف میں ہوئی ہوں گی کہ وہ ایسا دہرا رہے ہیں، یا کیا وجہ کیا ہے؟ میں تو بالکل اس پہ بالکل شاکڈ ہو چکا ہوں۔ شاید ان سے ہوئی ہو، وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو بچے اپنے والدین کو اس طرح داخل کرواتے ہیں نا، وہ بھی کبھی خوشحال میں نے نہیں دیکھے۔ تو میں شاید نہ بھی ہوں اس عیدی ہوم میں اس وقت، لیکن وہ جو بچے جوان بوڑھے ہو جائیں گے وہ بھی ادھر ہی آئیں گے، ان کے بچے بھی ادھر ہی داخل کریں گے۔ میں نہیں ہوں گا، یہاں ہمارا اسٹاف نہیں ہوگا، لیکن وہ یہاں ہی آئیں گے۔ مکافات عمل تو ہے۔ جی بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، شکیل صاحب نے بہت سی باتیں بتائی اور میں حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم۔ میں پروگرام کرتے ہوئے میری آنکھیں اشک بار تھی کہ کیسے لوگ جو ہیں اپنے والدین کو بزرگ کی عمر میں، جب ان کی ایج ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کو یہاں پہ ایدی ہومز چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کی
ان کو دفنا بھی یہاں پہ دیا جاتا ہے ایدھی ہومز کی جانب سے، وہ ان کا نہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو کندھا دے سکتے ہیں۔ کیمرہ مین ہارون کے ساتھ وسیم قریشی، اسلام آباد۔